بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے 10,000 جنگجوؤں کے حملہ کر دینے کے بعد مسلمانوں نے مدینے کے چاروں طرف ایک خندق بنا دی، جس کی وجہ سے یہ لوگ شہر میں داخل نہیں ہو سکے اور دن گزرتے رہے اور مکہ کی فوج خندق پار کر کے مدینہ میں داخل نہ ہو سکی۔ چنانچہ ابو سفیان نے سوچا کہ مدینہ کے یہودیوں سے رابطہ قائم کرے اور ان سے کہے کہ وہ مسلمانوں سے کے پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں۔ مدینہ کے یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے رہتے تھے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ان میں سے 2 قبیلے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور صرف بنو قریظہ نامی قبیلہ رہ گیا تھا، جس کے زیادہ تر افراد کا پیشہ دباغت یعنی چمڑا کمانا تھا۔ ابو سفیان خندق سے گزرنے اور مدینے پر حملہ کرنے میں تو ناکام رہا، لیکن مدینہ کے یہودیوں سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تاکہ ان کی مدد سے مسلمانوں پر دباؤ ڈال سکے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سراغ رسانوں کے ذریعے فوراً یہ جان گئے کہ ابو سفیان بنو قریظہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے اور جنگ میں شریک ہونے پر اکسانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا آپ نے 2 مسلمانوں کو، جن میں سے ایک کا نام سعد عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، بطور ایلچی یہودیوں کے پاس بھیجا اور انہیں یاد دلایا کہ وہ مدینے کے بنیادی آئین سنویدھان کا پاس رکھیں اور یہ نہ بھولیں کہ انہوں نے یہ معاہدہ کر رکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سفارائی نہیں کریں گے اور نہ ہی اسلام دشمن طاقتوں کا ساتھ دیں گے، لہٰذا انہیں ہر حال میں اپنے عہد پر قائم رہنا چاہیے۔ لیکن مدینے کی یہودیوں نے کوئی واضح جواب دینے کے بجائے گول مول باتیں کریں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لشکر مکہ کے ساتھ تعاون کرنے کے زیادہ راغب نظر آتے تھے، یعنی وہ لشکر مکہ کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ عنقریب ابو سفیان اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ ہونے والا ہے، جس کے بعد یہودیوں کا قبیلہ مسلمانوں کے پیچھے سے ان پر حملہ آور ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی احساس تھا کہ اگر یہودی مسلمانوں پر حملہ کریں تو وہ 2 جانب سے گھیرے میں آ جائیں گے اور خندق کھودنے کا اصلی مقصد، جو بڑی محنت سے کھودی گئی تھی، فوت ہو جائے گا۔ چونکہ مسلمانوں کا دھیان 2 طرف بڑھ گیا اور خندق اپنا مطلوبہ کردار ادا نہیں کر سکے گی۔ چونکہ مسلمانوں کا دھیان 2 طرف بڑھ جائے گا تو خندق اپنا مطلوبہ کردار ادا نہیں کر سکے گی۔ دوسری طرف عام مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلا کہ بنو قریظہ اور مشرکوں کے درمیان جنگی معاہدہ ہونے والا ہے تو وہ بہت گھبرائے اور اپنی تشویش کا اظہار کرنے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سخت خطرے میں ہیں۔ اگر بنو قریظہ ہمارے پیچھے سے اور قریش سامنے سے حملہ کریں تو ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہم بالکل فنا ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سکون اور اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ مشرکوں کو یہودیوں کی کمک کا بھروسہ ہے، جبکہ میں اللہ کی مدد پر یقین رکھتا ہوں، اور تم لوگ بھی اطمینان رکھو کہ اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اگرچہ تم نے دیکھا کہ ہمیں جنگ احد میں قدر ہزیمت شکست پسپائی اٹھانی پڑی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ مسلمانوں نے نظم و ضبط کو، یعنی جو انتظام تھا، بتایا تھا، طور طریقے تھے، اس کا مظاہرہ نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو فراموش کر دیا تھا۔